بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امریکہ جو اپنے آپ کو دنیا کی سپر پاور سمجھتا ہے اور ہے بھی، وہ اپنی طاقت اور دوسرے ملکوں کو اپنا دستہ نگر یا اپنا محتاج بنانے کے لیے تقسیم کرو اور حکومت کرو، جس کو عام طور پہ کہتے ہیں کہ ڈیوائیڈ اینڈ رول۔ اس پالیسی کو امریکہ جو ہے وہ شروع سے اپنائے ہوئے ہے، اور کافی سالوں سے اس نے یعنی امریکہ نے یورپ کو بھی اسی اپنی پالیسی یعنی ڈیوائیڈ اینڈ رول کے تحت اپنا دستہ نگر بنا کر رکھا ہوا ہے۔ اب ایک طرف وہ پوری کوشش میں ہے کہ جرمنی اور روس میں کسی قسم کا گٹھ جوڑ نہ ہو سکے، اور دوسری طرف وہ یورپ کے اندر بھی تقسیم کرو اور حکومت کرو یعنی ڈیوائیڈ اینڈ رول اس پالیسی پر گامزن ہے۔ اب وہ اپنی ایک پالیسی ہے جس کو 3 C's پالیسی کہتے ہیں، اس کی بنا پر سینٹر اور مشرقی یورپ، جو سینٹرل اور مشرقی یورپ کے ممالک کو ایک بلاک کی صورت میں جو باقی یورپین یونین ہے اس سے علیحدہ کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہے، اور ایک بلاک علیحدہ سے بنانے کی مساعی کر رہا ہے، اور اپنی اس مساعی میں وہ پولینڈ کو جرمنی کے مقابلہ پر بلاک لیڈر بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ جو 3 C's کا آئیڈیا ہے، یہ امریکن تھنک ٹینک جو ہے انہوں نے 2014 میں ایک اٹلانٹک کونسل میں جو ان کی کوئی میٹنگ تھی اس میں پیش کیا، اور یہ آئیڈیا ان ممالک سے، یورپین ممالک سے متعلق ہے جو کہ کسی نہ کسی رنگ میں بلیک سی، ایڈریاٹک سی اور بالٹک سی۔ اس سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ یہ جو 3 C's آئیڈیا ہے، یہ 3 جو سمندر ہیں یہ ان سے متعلق ہے، بالٹک، ایڈریاٹک اور بلیک سی، یعنی جو ممالک کسی نہ کسی رنگ میں ان سمندروں سے تعلق رکھتے ہیں یا ان کا ایریا ہے یا وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور ان ممالک میں جو یہ 3 C's کا آئیڈیا ہے، تقریباً 12 ممالک ہیں، اور یہ کہ شمال اور جنوب میں ان سمندروں کے نزدیک کہہ لیں یا سوریے میں واقع ہیں، اور زیادہ تر اس میں جو ہیں وہ سینٹر اور ایسٹرن یورپ سے متعلق ہے۔ جو 2016 میں ایک فورم تھا، اس میں جب یہ آئیڈیا ڈسکس ہوا تو اس وقت تک جو 12 ممالک اس 3 C's آئیڈیاز کے رکن تھے، ان میں جو ہے وہ آسٹریا، کروشیا، چیک ریپبلک، اسٹونیا، ہنگری، لٹویا، لتھوانیا، پولینڈ، رومانیہ، سلوواکیہ اور سلوینیا شامل ہیں۔ اب اسی سال جون میں ریگا، کروشیا میں ایک سمٹ ہوئی تھی، تو اس سمٹ میں یوکرائن جو ہے اس کو بھی ایک پارٹیسپینٹ کا سٹیٹس دے دیا گیا تھا، یعنی اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ یوکرائن کے ساتھ جس کا پارٹیسپینٹ کا سٹیٹس ہے، اس 3 C's آئیڈیا میں اب یورپ کے جو سینٹرل اور ایسٹرن یورپ ہیں ان کے 13 ملک شامل ہیں۔ جو یہ 3 C's آئیڈیا ہے یا یہ جو بلاک بنایا گیا ہے، اس کا جو مین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ پولینڈ کو جرمنی کے مقابلہ پر لیڈر کے طور پہ آگے لایا جائے، اور جو پولینڈ کو آگے لانے کا مین ریزن بتایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو یوکرائن کی جنگ ہو رہی ہے، اس میں جرمنی کی طرف سے یوکرائن کو ہتھیاروں کو مہیا نہ کرنے کی وجہ سے جرمنی کو ایک ناقابل اعتبار ملک کے یا ناقابل اعتماد ملک کی حیثیت سے اس بلاک میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اور امریکہ کی طرف سے یہ بہت زور شور سے پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ اس بلاک کو CEE یعنی سینٹرل ایسٹرن یورپ کا نام دیا جائے گا۔ تو اس میں امریکن پروپیگنڈا کے مطابق پولینڈ ایک ایسا ملک ہے جو کہ لیڈر کی حیثیت سے اپنا ذمہ داری سنبھال سکتا ہے۔
اور امریکن پروپیگنڈا کے مطابق برلین کی بجائے جو وارسا ہے یعنی پولینڈ، وہ ایک مؤثر ملک کے طور پر سامنے آ سکتا ہے۔ بعض تجزیہ نگاروں کے مطابق اس وقت اس خطے میں امریکہ، پولینڈ اور یوکرین کی ایک ٹرائیکا سی بن گئی ہوئی ہے، اور ان تینوں کی اب یہ پوری کوشش ہے کہ اس خطے میں برلین یعنی جرمنی کی پوزیشن کو بالکل کمزور کر دیا جائے۔ اب جرمنی نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ وہ یوکرین کی جنگ میں ٹینک بھیجے گا، اور اسی طرح ایک توپ ہے ہوٹزر کہتے ہیں 155 mm، تو اس کا وعدہ کیا ہوا ہے، لیکن ساتھ ہی کہہ دیا کہ میں 30 مہینے سے قبل یہ ہتھیار مہیا نہیں کر سکتا۔ ایک تو یہ پوائنٹ ان ٹرائیکا نے، اس تین ملکوں نے لیا ہوا ہے کہ اس کو ناقابل اعتبار ثابت کرنے کے لیے، اور دوسرا فرض کریں کہ اگر جرمنی اپنے وعدے کے مطابق ابھی ٹینک بھیج بھی دیتا ہے تو پھر یہ بہانہ بنائیں گے کہ دیکھیں جی جب ضرورت تھی تب تو بھیجے نہیں، دیر سے بھیجیں، اس لیے بھی جرمنی جو ہے وہ ناقابل اعتماد یا ناقابل اعتبار ملک ہے۔ اب ایک سائڈ پہ تو یہ پروپیگنڈا، اور دوسری سائڈ پہ وہ یہ پروپیگنڈا، یہ ٹرائیکا جو ہے امریکہ، پولینڈ اور یوکرین، یہ جو جرمنی کی طرف سے وعدے ہیں ان کو بڑھ چڑھ کے رشین زبان میں رشین میڈیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ دیکھیں جی ہمیں تو اس جنگ میں جرمنی نے بھی بہت وعدے وعید کیے ہوئے ہیں اور ہمیں یہ ہتھیار ملیں گے۔ اس نقطہ نظر سے وہ اس کوشش میں ہے کہ روس اور جرمنی کے درمیان جو ہے وہ جو خلیج ہے یا جو ڈفرنس ہے اس کو بھی وسیع کر دیا جائے۔ اب اس میں جرمنی حکومت کی بھی کچھ غلطی ہے کہ وہ جو بھی مدد کرنا چاہتے ہیں اس میں چونکہ ان کی کوئی واضح پالیسی نہیں ہے اور ریلیکٹنٹ ہی ہمیشہ شو کرتے ہیں، اس وجہ سے بھی اس ٹرائیکا کے جو پروپیگنڈے کو ہے وہ کافی تقویت مل رہی ہے۔ اب مختصراً یہی کہا جا سکتا ہے کہ اس ساری کاوش کا جو امریکہ کر رہا ہے وہ یہی ہے کہ ایک تو روس اور جرمنی میں اختلافات رہیں اور یہ کبھی نزدیک نہ آ سکیں، اور دوسرے پولینڈ کو جرمنی کے مقابلہ میں کم از کم اس CE بلاک، سینٹرل ایسٹرن یورپ بلاک کا لیڈر بنایا جائے اور سامنے لایا جائے۔ تو اس طریقے سے وہ پھر اپنی پالیسی جو ہے ڈیوائیڈ اینڈ رول اس میں کامیابی سے کام کر سکتے ہیں، اور جو ایک متحدہ یورپ یعنی EU جو اس کے اسٹریٹجک انٹرسٹ میں رکھنا ڈال سکتا ہے، اگر وہ اس میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر اس کے انٹرسٹ جو ہیں وہ اس میں رکھنا نہیں آئے گا، اور وہ ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی کامیابی سے اس خطے میں چلاتا رہے گا۔